تو آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم میں مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے استعمال پر۔ ہمارے پاس ایک مختصر تحریر ہے جو اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ آج کا مقصد ہے کہ ذرا اس تحریر کو دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ ٹیکنالوجی، یہ اے آئی سیکھنے سکھانے کے عمل کو کیسے بدل رہی ہے۔ اچھا، تو تحریر میں جو پہلی بات کی گئی ہے وہ ہے پرسنلائزڈ لرننگ کی، یعنی ہر طالب علم کی اپنی رفتار، اپنی سمجھ کے مطابق مواد کو ڈھالنا۔ بالکل، اور دیکھیں یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اے آئی یہ کیسے ممکن بناتا ہے۔ وہ کمزور طلباء کو اضافی مدد دے سکتا ہے، اور جو تیز ہیں؟ اور جو ذہین ہیں انہیں زیادہ مشکل مواد، یعنی یہ جو سیکھنے کا فرق ہوتا ہے نا کلاس میں، اے آئی اسے کم کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہر ایک کے لیے سیکھنے کو زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ ہر طالب علم کا انفرادی تجزیہ کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اسے کہاں مدد چاہیے اور پھر ویسا ہی مواد دیتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور تحریر میں ایک اور اہم استعمال بتایا گیا ہے، خودکار اسسمنٹ کا، یعنی آٹومیٹڈ اسسمنٹ۔ ہاں، اور یہ بھی کافی اہم ہے، جیسے ایم سی کیوز ہیں یا مختصر جوابات والے سوالات، ان کو اے آئی خود ہی چیک کر سکتا ہے۔ تو اس سے تو اساتذہ کا بہت وقت بچاتا ہوگا۔ یقیناً، وہ وقت پھر وہ طلبہ پر، ان کی رہنمائی پر لگا سکتے ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ کہ طلبہ کو فوراً فیڈ بیک مل جاتا ہے۔ اچھا، یعنی انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ نہیں، فوراً پتہ چل جاتا ہے کہاں غلطی کی، اور یہ سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے یہ فوری فیڈ بیک۔ ٹھیک۔ تحریر میں ورچوئل ٹیوٹرز اور چیٹ باٹس کا بھی ذکر ہے جو 24/7 مدد دے سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے، خاص طور پر ان طلبہ کے لیے جو شاید کلاس میں سوال پوچھتے ہوئے جھجکتے ہوں، یا جنہیں بعد میں گھر پر مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل، وہ اپنی رفتار سے جب چاہیں سوال پوچھ سکتے ہیں، چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تحریر میں زبان کے ترجمے یعنی لینگویج ٹرانسلیشن کی بات بھی ہے۔ اچھا، وہ کیسے مددگار ہے؟ دیکھیں، وہ طلبہ جن کی مادری زبان پڑھائی کی زبان سے مختلف ہے، ان کے لیے تعلیمی مواد سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے اس سے۔ ہاں، یہ تو واقعی بہت مفید ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ کریں تو اے آئی تعلیم میں کئی طرح سے مدد کر رہا ہے، ذاتی نوعیت کی تعلیم، خودکار جانچ، مواد کی تیاری میں بھی۔ ہاں، مواد کی تیاری اور طلباء کی کارکردگی پر نظر رکھنا، یعنی پرفارمنس ٹریکنگ۔ تحریر میں کچھ ٹولز کے نام بھی لیے گئے ہیں، جیسے نوٹس وغیرہ کے لیے چیٹ جی پی ٹی، نوشن اے آئی۔ جی، اور ریسرچ کے لیے بھی ٹولز ہیں، جیسے ایلیسٹ یا سیمانٹک اسکالر اے آئی۔ یہ علمی مضامین ڈھونڈنے اور ان کا خلاصہ بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ سیکھنے کو زیادہ انٹریکٹیو بنا رہے ہیں۔ یقیناً زیادہ قابل رسائی بھی۔ ویسے تحریر میں ایک اور نقطہ بھی ہے جو تھوڑا حساس ہے، کہ اے آئی شاید طلباء کی جذباتی یا ذہنی حالت کا اندازہ لگانے میں بھی مدد دے سکے۔ اچھا، یہ تو کافی پیچیدہ معاملہ لگتا ہے۔ جی ہے تو، لیکن اصل سوال جس پر تحریر بھی زور دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ان طاقتور ٹولز کا استعمال کیسے ہو، مؤثر بھی ہو اور ذمہ دارانہ بھی۔ صحیح، تحریر کا اختتام بھی اسی نقطے پر ہے کہ اے آئی نے طلباء کو بہت طاقتور ٹولز تک رسائی دے دی ہے، شاید ہزاروں اساتذہ سے بھی زیادہ معلومات ان کی دسترس میں ہے۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے، یہ جو اے آئی ٹولز ہیں یہ مستقبل میں سیکھنے کے عمل کو کہاں تک انفرادی اور خود مختار بنا دیں گے، اور اس تبدیلی کے لیے ہمارا تعلیمی نظام، ہمارے ادارے خود کو کیسے تیار کریں گے۔